الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اللہ کا کروڑہ احسان ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہمیں رمضان کی ساعتوں سے مالا مال فرمایا، اور اس کی برکتیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور ایک قول کے مطابق 17 رمضان المبارک یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، تو آپ 21 رمضان المبارک کو جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا آج تذکرہ خیر سنتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ ہستی ہے، یہ وہ مبارک ہستی ہے، جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3769، کہ آپ کی وہ ہستی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور آپ وہ محترم ہستی ہیں جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ وہ معظم ہستی ہیں جسے المرتضیٰ کرار یعنی جنگ میں پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا مولا مشکل کشا کے القاب ملے۔ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک ذات ہے۔ آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے کی ایک وجہ جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ بھی کہ آپ نے کبھی بھی بت کے آگے آپ نہیں جھکے، بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسلام کی نورانی کرنیں طلوع ہوتے ہی 10 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ 5 سال کی عمر تک والدین کی پرورش میں رہے، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں رہ کر ظاہر و باطن کو سنوارتے رہے۔ تو یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر دور بت پرستی سے پاک رہا ہے۔ اور ہجرت کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ہجرت کی رات جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر رات گزارنے کا شرف حاصل کیا۔ اگلی صبح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی اہل مکہ کی تمام امانتیں انہیں واپس لوٹا دی، اور پھر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کر گزارتے۔ مدینے پہنچے تو قدمین شریفین پر ورم آ چکا تھا، اور ان سے خون رس رہا تھا، بہہ رہا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں قدموں پر اپنا دست شفقت پھیرا اور لعاب دہن لگایا، پھر دعا کی تو قدم ایسے ٹھیک ہوئے کہ شہادت تک ان میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ ماہ سفر پہلی ہجری یا ماہ رجب 2 ہجری میں سیدۃ الکونین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ مجاہدانہ کارنامے اگر آپ کے دیکھیں تو وہ بھی بڑے عظیم ترین ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں نائب رسول کی حیثیت سے ٹھہرے۔ اس کے علاوہ ہر غزوہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سینہ سپر ہو کر بہادری اور شجاعت کے وہ کارنامے دکھائے کہ اپنا ہو یا پرایا ہر ایک ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اسلام کے دشمنوں پر بجلی کی طرح گرتی اور انہیں خاک و خون میں ملا دیتی۔ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جھنڈا عطا کر کے کسی مہم پر روانہ کرتے تو کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چوم لیتی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پھینک کر قلعہ کے دروازے کو اکھیڑ کر اسے بطور ڈھال استعمال کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی سے فتح یابی نصیب ہوئی۔ وہ دروازہ اس قدر بھاری تھا، وہ خیبر کے قلعہ کا، کہ بعد میں 40 صحابہ علیہم الرضوان نے مل کر اسے اٹھایا، لیکن آپ نے اکیلے ہی اٹھا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر بڑی احادیث پاک ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مستدرک کی حدیث پاک، امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا، حدیث نمبر 4693، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3739، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان میں سے ایک علی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر 3733، فرمایا میں جس کا مولا یعنی مددگار یا دوست ہوں، علی اس کے مولا یعنی مددگار یا دوست ہے۔ اور مشکات شریف کی بڑی پیاری حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرنے والی ہیں، فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحب علی منافق، کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا، ولا یبغضہ مؤمن، اور علی سے مومن بغض نہیں رکھتا۔ یعنی جو مومن ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ معاف کرے وہ لوگ جو معاذ اللہ برا بھلا کہیں، جیسے خارجی لوگ، تو وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، وہ شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہے۔ حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل فرمایا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ الامان والا فیض، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ایسا کبھی بھی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل فرمایا، اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے، جن سے یہود نے بغض رکھا، یہودیوں نے بغض رکھا، دشمنی رکھی، حتیٰ کہ ان کی ماں کو تہمت لگائی یہودیوں نے، استغفر اللہ، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی، اتنی محبت کہ انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا، یعنی معاذ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر فرمایا میرے بارے میں کہ 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، محبت میں افراط کرنے والے، یعنی بہت زیادہ حد سے آگے بڑھنے والے، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں، اور بغض رکھنے والے جن کا بغض اس پر ابھارے گا کہ مجھے تہمت لگائیں گے۔ تو معاذ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تو یہ قول ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، اصحابی کالنجوم، سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
ہر اس پیارے غلام کے، اس مہکتے باغ کے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجتے ہوئے اپنا دست کرم آپ کے سینے پر مارا اور دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی علیہم الرضوان کے دور خلافت میں ایک مخلص خیر خواہ مشیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کو استحکام بخشا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ مجھے اس مشکل معاملے سے محفوظ رکھے جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ساتھ نہ ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور علماء نے فرمایا کہ اسی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں میں کسی کا نام ابو بکر رکھا، کسی کا نام عمر رکھا تو کسی کا نام عثمان رکھا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور اخلاق و کردار، سبحان اللہ، کردار و عمل کی پختگی، وفا شعاری، رحم دلی، بردباری اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوصاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یکجا دکھائی دیتے تھے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ بازار کوفہ میں آپ نے ایک درہم کی کھجوریں خریدی، پھر انہیں اپنی چادر میں باندھا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے عرض کی، لائیے یہ گٹھڑی ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو فرمایا، جو اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی اس بوجھ کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور نفس کی کیسے مخالفت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے اوپر عمل کرنا اور ہر وقت آخرت کی تیاری کا ذہن اور دنیاوی خواہشات سے منہ موڑ لینا۔ ایک بار کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس کی خوشبو عمدہ، رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نفس کی مخالفت عطا فرمائے، نفس کی مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 4 برس 8 ماہ 9 دن منصب خلافت پر رونق افروز رہے، اور 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان کو فجر کی نماز میں آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر 21 رمضان المبارک اتوار کی رات اپنی زندگی کے 63 سال 63 ایئرز گزار کر جامع شہادت نوش فرما گئے۔ نماز جنازہ بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور مشہور و معروف قول کے مطابق آپ کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں صرف 700 درہم باقی تھے۔ اور کچھ میں ملفوظات بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین، آپ نے فرمایا کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیوں کر تھوڑا ہوگا۔ نہیں فرماتے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر قبولیت کا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ایمان میں صبر کی وہ اہمیت ہے
ایمان میں صبر کی وہ اہمیت ہے جیسے پورے جسم میں سر کی. فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو سر کے بغیر دھڑ کس کام کا ہے، جسم کس کام کا ہے. تو صبر کو ایسی اہمیت آپ فرماتے ہیں کہ ایمان میں دی گئی. اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزوں سے بہت خوف زدہ رہتا ہوں. 2 چیزوں سے بہت خوف زدہ رہتا ہوں. نمبر 1 خواہش کی پیروی، اور نمبر 2 لمبی امیدیں. فرماتے ہیں کیونکہ خواہش کی پیروی حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. خواہش کی پیروی حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور لمبی امیدیں فرماتے ہیں آخرت بھلا دیتی ہیں. اللہ اکبر. تو لمبی امیدیں آج کل دیکھ لیں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم کس طرح کی امیدیں رکھتے ہیں. کیسی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں. ابھی امیدیں جو پوری نہیں ہوتی پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی لمبی امیدیں جو اچھی نہیں ان سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اور آپ فرماتے ہیں حلیت الاولیاء میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں کہ تم آخرت کے بیٹے بنو، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں. اس لیے کہ آج دنیا میں عمل ہے حساب نہیں، اور کل آخرت میں حساب ہے عمل نہیں. اور ایک آپ کا فرمان ملتا ہے دار قطنی میں بھی اس کو نقل کیا گیا کہ شیخین یعنی صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان صحابہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. اور صواعق محرقہ میں بھی صفحہ نمبر 60 کے اوپر یہ آپ کا فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر. فرماتے ہیں کہ میں جسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے الا جلدتہ حد المفتری. فرماتے ہیں اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا. یعنی اتنا پیار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک سے بھی آپ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان مبارک ہستیوں کے مبارک انداز سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عاشق قرآن بنائے. قرآن سے کیسی محبت کہ آپ شب و روز قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے. ایک رکاب میں ابھی پاؤں رکھا ہے، دوسرے میں نہیں رکھا، اس سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتے. ایسا عشق قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر خیر کرنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.